عرض کیا یا رسول اللہ ایک حبشی غلام ہے، وہ لڑکا سا ہے، وہ کھانا مانگنے آیا، ہم نے بھیج دیا، آپ آرام سے کھانا کھائیں گے، جب کھا لیں گے تو تب ہم اس کو پھر نپٹا لیں گے، اس کو دے دیں گے کچھ نہ کچھ۔ حضور نے فرمایا اس کو بلاؤ۔ لڑکے کو جا کے صحابی پیچھے گئے، وہ چونکہ صحابی نے بھیج دیا تھا واپس، حضور نے بلایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے، وہ لڑکا تھا 12-13 سال کا، کالا حبشی غلام تھا، چہرے رنگت بھی سیاہ تھی، ہونٹ بھی کالے کالے اور موٹے موٹے ہونٹ تھے، خوبصورت بھی ظاہر میں نہیں تھا، اور صحابی فرماتے ہیں کہ اس کے جسم پر دانے تھے جس سے خون بہ رہا تھا، یعنی دیکھنے میں اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا، لیکن وہ صحابی رسول نبی پاک علیہ السلام کے فرماتے ہیں کہ حضور نے اس لڑکے کو بلایا، اور بلا کر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ اب وہ لڑکا جو تھا وہ آخری جگہ پہ بیٹھ گیا، جہاں پر آخری آدمی تھا اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ قاعدہ کلیہ بھی ہے، جب کوئی آتا ہے دسترخوان بچھا ہوتا ہے، جہاں پر جگہ ملتی ہے وہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اس کو وہاں نہیں، اس کو میرے قریب بلاؤ۔ صحابی فرما رہے تھے دل میں کراہت محسوس ہو رہی تھی کہ یار اس کے جسم پر زخم ہے اور ہے بھی حبشی کالا غلام ہے، تو اس سے تو کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ ظاہر بات ہے طبعاً انسان کی طبیعت بھی ایسی ہے، کوئی خوبصورت بھی نہ ہو اور جسم پر زخم بھی اس کے ہوں تو انسان کو اندرونی طور پر کراہت تو ہوتی ہے، لیکن حضور نے اس کو قریب بلا کر اپنے گود میں بٹھا کر کھانا کھلایا۔ یہ تھا اخلاق مصطفیٰ، حضور کا اخلاق۔ تو آج کل کے جو ظاہری صوفی ہیں، جو اپنے آپ کے دعوے کرنے والے ہیں، ان کے اندر یہ بات ہے، اگر نہیں ہے تو سمجھ لینا وہ ایک نمبر صوفی نہیں ہے، چاہے لاکھ اس کی پھونک کام کرے یا اس کا دم کام کرے یا تویز کام کرے، تویز اور دم کے ساتھ کوئی ولی نہیں بنتا۔ اگر تویز اور دم کے ساتھ کوئی ولی بن جائے تو دجال جب آئے گا تو وہ اشارہ کرے گا تو بارش ہو جائے گی، وہ اشارہ کرے گا تو مردہ زندہ ہو جائے گا۔ تو کیا دجال کو بھی رب کا ولی مان لو گے اگر تمہارے زمانے میں نکل آیا؟ نہ، یہ قاعدہ کلیہ نہیں، قاعدہ کلیہ وہ ہے کہ جو اللہ کے ولی بتا دیں۔ اور دوسرا نمبر 2 پر مہمان نوازی حضرت ابراہیم جیسی، اس کے اندر مہمان نوازی ہو۔ آج کل کے تو یہ جو پیر اور فقیر ہے یہ تو کسی کو پوچھتے ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی بھوکا مر رہا ہے یہ کہتا ہے ہمارا الو سیدھا ہونا چاہیے، کوئی مرتا ہے مرے۔ مہمان نوازی حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی، قربانی حضرت اسماعیل جیسی، دیکھو پیر قربانی ہے نہ۔ ان قواعد و ضوابط پر جب تک کوئی پورا نہیں آتا تب تک وہ پیر نہیں ہے، وہ چاہے لاکھ اپنے ساتھ پیر لگا لے۔ اور فرمایا اس کو علم اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کے سینے سے ملا ہو، ولی ظاہری بھی پڑھا ہو یہ نہیں، لیکن حضور کے سینے کا علم بھی اس کو نصیب ہو۔ سینے کا علم کون سا ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرمایا لولا سنتانی لہلک النعمان، فرمایا 2 سال جو میں نے حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں گزارے، ان کی خدمت میں گزار کر جو ان سے باطنی علم حاصل کیا، اگر نعمان بن ثابت، حضرت امام اعظم اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، فرمایا اگر نعمان اگر وہ علم حاصل نہ کرتا، اگر وہ علم نہ سیکھتا تو نعمان کا جو اپنا علم ہے جو اس نے سیکھا قرآن و حدیث کا وہ سب ضائع ہو جاتا۔ خدا کا شکر ہے رب نے مجھے امام جعفر صادق جیسی صحبت نصیب فرمائی، ان کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرا ظاہری علم بھی بچا لیا۔ تو علم ظاہر اور علم باطن یہ ساتھ ساتھ ہیں۔ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میرے پاس خالی باطن ہے اور میں ڈائریکٹ نبی پاک سے فیض لیتا ہوں تو یہ سب جھوٹے دعوے ہیں، کیونکہ جو بھی ولی بنا ہے اللہ کا وہ پہلے ظاہر پڑھا ہے، اس نے پہلے ظاہر علم پڑھا ہے اور پھر باطن کی طرف آیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی، حضرت علی جو ہے جنگ کے میدان میں لڑ رہے تھے تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جب آپ دشمن کو نیچے گرا دیا تو دشمن کو نیچے گرانے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دیکھا کہ وہ دشمن نے آپ پر تھوک دیا۔ یہ اب تصوف بیان کرنے لگا میں کہ تصوف کی ضرورت کیوں ہے، خالی ظاہری سے علم سے نہیں ہے، ساتھ تصوف روحانیت بھی ہونی چاہیے۔ حضرت مولا کائنات پر جب اس نے تھوکا حضرت علی سائڈ پہ کھڑے ہو گئے جا کے، تو حضرت علی سے کسی نے کہا بھائی ابھی آپ نے مارا اس کو اور مارا، اس نے تو آپ پر تھوک دیا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا میں اللہ کے رستے پر آیا ہوں،
اللہ کی راہ پر لڑنے کے لیے آیا ہوں. اگر میں پہلے مارتا تو وہ رب کے لیے ہوتا، اگر اب ماروں گا تو یہ میری اپنی ذاتی دشمنی ہوگی، مجھ میں اس پر ثواب نہیں ملے گا. تو دیکھو لوگ دین کے رستے پر بھی دنیا ڈھونڈتے ہیں، دین کے رستے پر بھی دنیا اپنا الو سیدھا کرتے ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دین کے نام پر بھی دنیا کا مفاد حاصل نہیں کیا، اس کو مارا نہیں، آپ نے چھوڑ دیا. آپ نے کہا اس لیے کہ محبت بھی رب کے لیے اور نفرت بھی رب کے لیے. اور جو محبت حضور نے ارشاد فرمایا جو کسی اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی اصل لذت نصیب فرما دیتا ہے. تو ایمان کی لذت، ایمان کی چاشنی، ایمان کی کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے علم تصوف ہے. اپنے باطن کو درست کرنے کا نام علم تصوف ہے، اپنے دل کو سنوارنے کا نام، اپنے کردار کو. اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا نا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، چہرے کو نہیں دیکھتا کہ یہ چہرہ سفید ہے یہ کالا ہے، مال کو نہیں دیکھتا یہ امیر ہے یا غریب ہے، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو اور تمہارے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے، اس بندے نے کتنی محبت کے ساتھ یہ عمل کیا ہے. تو اہل تصوف اللہ والے جو اصل اللہ والے لوگ ہیں، درویش لوگ، وہ ہر کام ان کا دشمنی بھی رب کے لیے، ان کی نفرت بھی رب کے لیے، ان کا پیار بھی رب کے لیے، ہر کام ان کا اللہ تعالیٰ کے لیے. تو اللہ کے لیے ہونے کا نام تصوف ہے. تصوف خالی جبے، دستاریں، ٹوپیاں پہننے کا نام، پاؤں پر گھنگرو باندھ کر ڈھول پر ناچنے کا نام، یہ تصوف نہیں ہے. تصوف نام ہے اپنی مرضی کو رب کی مرضی میں ڈھالنے کا نام ہے، اللہ کے رنگ کو اپنانے کا نام ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم تصوف جیسے اولیاء بزرگان دین نے حاصل کیا اور اپنے باطن کو درست کیا، اللہ تعالیٰ ایسے علم تصوف کی طرف ہمارے قلب کا رجحان ایسے علم کی طرف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا رب العالمین یا رحم الراحمین، قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں، احادیث طیبہ کی روشنی میں، یا اللہ اہل تصوف اور اسلام کے تعلق کے حوالے سے یہ چند باتیں عرض کی گئی. یا رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین صحیح معنوں میں دین کی یا اللہ فہم عطا فرما، دین کی سود نصیب فرما. یا رب العالمین صحیح معنوں میں نبی پاک علیہ السلام کی اتباع کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان والی موت نصیب فرما، دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرما. یا رب العالمین جس ذوق و شوق کے ساتھ یہ سارے لوگ بیٹھتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سنتے ہیں، یا اللہ ہم سب کا بیٹھنا اس ماہ مبارک کے بابرکت مہینے میں یا اللہ ہمارے لیے قبر اور حشر میں دونوں جہانوں میں باعث نجات بنا. یا اللہ ہم سب کو ایمان والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما، آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما، نامہ اعمال سیدھی آدمی عطا فرما، دونوں جہانوں کی بھلائیاں نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.